اچھا ناظرین کرام، 30 اپریل کی صبح خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپریل گیا جی، رخصت ہو گیا، لیکن بہت سی چیزیں چھوڑ گیا، زخم چھوڑ گیا یا کچھ کہیے گا، بہت سے ٹرمائل پیدا ہو گئے، بہت سے جیسے کہتے ہیں انتشار قسم کی فضا بھی پیدا ہوئی۔ آخری دنوں میں کچھ فیصلوں سے کچھ ہونے والا دکھائی دیتا ہے، اور لگتا ہے کہ مئی کا مہینہ ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ بجٹ بھی آنا ہے، اور بجٹ سے پہلے حالات کو قابو میں بھی ہونا لازمی ہے، ورنہ صورتحال خاص ہی گمبھیر ہے اور فیصلے بھی ہونے ہیں۔ ہم نے امریکہ کے ساتھ بھی اپنے آنے والے دنوں کے تعلقات کو سیٹ کرنا ہے۔ ری سیٹ کا برتن تو ہم نے دبا دیا ہے، نتائج کیا نکلتے ہیں یہ بھی ان پورے حالات کے پس منظر میں سمجھ آ سکتے ہیں۔ لیتے ہیں ایک وقفہ، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین کرام، سب سے بڑا مسئلہ تو وہی ہے نا جی کہ وزیر اعظم کو ایک فیصلے کے تحت سزا سنا دی گئی، اور سزا انہوں نے بھگت بھی لی، کیونکہ تا برخاست عدالت تھی، یعنی کہ کورٹ میں داخل ہوئے تو ملزم تھے، باہر آئے تو مجرم ہی نہیں، سزا یافتہ مجرم تھے۔ تو ایسی صورت میں مطالبہ شروع ہوا کہ ان کو اب استعفیٰ دے دینا چاہیے اخلاقی طور پر۔ قانونی طور پر ایک بہت سے تقاضے تھے، جس میں یہ تھا کہ وہ اپیل کر سکتے ہیں، جس میں یہ تھا کہ ابھی ان کی نوٹیفیکیشن ہونا باقی ہے، قومی اسمبلی کے اسپیکر کو بھیجنا ہے، پھر قومی اسمبلی کے اسپیکر کے بعد الیکشن کمیشن نے ڈی نوٹیفائی کرنا ہے، الیکشن کمیشن کو ڈائریکٹ کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے۔ یہ بھی سوال تھے، بہت سے سوالات پیدا ہو گئے، لیکن جو سخت سٹینڈ اس وقت لیا گیا کہ جب پاکستان مسلم لیگ نے کہا کہ فوراً استعفیٰ دے، عمران خان نے بھی اس بات کا ساتھ دیا، اور اس کے بعد کہا کہ کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے ان کے رہنے کا۔ ظاہر ہے بات تیز ہوئی، اور وزیر اعظم کو کہا گیا کہ وہ اسمبلی میں آ نہیں سکتے۔ آج بھی کہا گیا شوق پورا کر لیں، اس کا مطلب ہے کہ آج خاصی گڑبڑ ہو سکتی ہے، ہنگامہ وغیرہ بھی ہو سکتا ہے، پتہ نہیں کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے نتیجے کے طور پر وزیر اعظم اسمبلی وہاں آئے، اور انہوں نے بڑی ایک طرح کی بولڈ تو نہیں میں کہوں گا، سخت قسم کی تقریر، اور کہا کہ مجھے کوئی نہیں ہٹا سکتا، اور عدالت لگے گی پارلیمنٹ کی، اور اسپیکر فیصلہ کرے گا کہ میں ممبر ہے کہ نہیں ہوں۔ اسپیکر کہہ دے کہ آپ ممبر نہیں ہیں تو دوسری بات ہے، ورنہ میں اپنے آپ کو ممبر سمجھتا ہوں، کوئی اور عدالت گویا نہیں ہٹا سکتی، عوام کی عدالت ہے، پارلیمنٹ کی عدالت ہے۔ یہ نازک سا نقطہ ہے جی، نازک نقطہ یہ ہے کہ اسپیکر کو 1 مہینے کے اندر ریفرنس بھیجنا ہوگا الیکشن کمیشن کے پاس۔ ان کا خیال ہے کہ اسپیکر کو اپنا مائنڈ بھی اپلائی کرنا ہوگا، وہ کہا وزیر اعظم نے، اور وہ پوسٹ آفس نہیں ہے۔ کیا صورت ہوگی اگر وہ سمجھیں کہ ریفرنس بھیجنا ضروری نہیں ہے، وہ ریفرنس نہ بھیجے، لیکن 1 مہینے کے بعد آئین میں یہ ہے کہ ریفرنس بھیجا ہوا تصور کیا جائے گا، اور ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ان کا خیال ہے کہ پارلیمنٹ میں عدالت لگ سکتی ہے، عدالت کے فیصلے کو ہم نہیں مانتے، ماننا ہوگا تو یہ فیصلہ مانے گا۔ یہ ایک طرح کا ڈیفائنس کی آخری شکل ہے۔ آج انہوں نے کہا ہے کہ میرے بعد بھی جو وزیر اعظم آئے گا، میں رہوں نہ رہوں، وہ وزیر اعظم سوئس کورٹ کو خط نہیں لکھے گا۔ یہ سب کو معلوم تھا کہ خط لکھنا، یہی حکمت عملی طے کی ہوئی ہے کہ یوسف رضا گیلانی پر اگر نااہل ہو جاتے ہیں، وہ ہٹ جاتے ہیں منظر سے، آنے والا وزیر اعظم بھی یہی لائن اختیار کرے گا، اور وہ بھی خط نہیں لکھے گا۔ دوسرا وزیر اعظم کو توہین عدالت کا نوٹس ملے گا، تیسرے کو ملے گا، اتنی دیر میں الیکشن آ جائیں گے، لیکن خط نہیں لکھا جائے گا۔ یہ تو حکومت کی حکمت عملی ہے، اور دوسری طرف سے اپوزیشن کی حکمت عملی اور تیز ہو رہی ہے۔ آج نون لیگ کے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اسلام آباد میں، ان کی میٹنگ ہے۔ کل عمران خان اکٹھے ہو رہے ہیں۔ عمران خان ابھی اب اسی لائن پر ہیں، وہ نواز شریف کو بھی ہٹ کر رہے ہیں، حکومت کو بھی ہٹ کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اپیل کا فیصلہ ہو جائے تو پھر ایسا سونامی آئے گا کہ دیکھا جائے گا۔ وہ اپنے سونامی کو نون لیگ کے لانگ مارچ سے الگ رکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے سونامی مارچ کا نام دیا اسے۔ بہرحال ایک طرح کی کنسنسس اس بات پر تو ہے کہ اس وقت حکومت کو ہٹانا ہے، لیکن کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ ہٹانے کی صورت میں کیا بات ہو سکتی ہے۔ اب ایسے اشارے بھی ملتے ہیں کہ لگتا ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے پنجاب حکومت کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتی ہے، کوئی رستہ نکال سکتی ہے، ہو سکتا ہے۔ رحمان ملک تو کھل کر آ گئے ہیں سامنے، جنہوں نے کہا یہ ہے میرے پاس دلائل، پلندہ ہے، انہوں نے فلاں قرضہ لیا، میں نیب کو ریفرنس بھیج رہا ہوں۔ سوال تو پہلا یہ ہے کہ صاحب 4 سال سے آپ ان کیسوں کو لے کے بیٹھے ہیں، آپ نے کیوں نہیں بھیجا؟ آپ ملے ہوئے تھے تو کیوں ملے ہوئے تھے؟ قوم کی تقاضا تو یہ ہے کہ اگر شریف برادران نے کوئی غلطی کی تھی تو آپ کو کیس دبا کے نہیں رکھنے تھے، آپ کو اس کو لے کے آنا تھا۔ یہ کوئی انڈرسٹینڈنگ جو حکمران آپس میں کر لیتے ہیں کہ تو مجھے نہ چھیڑ، میں تجھے نہیں چھیڑوں گا، یہ انڈرسٹینڈنگ عوام کو پسند نہیں آتی جی، نہ ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوتی ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ انہوں نے مہران بینک سے 4 کروڑ پتہ نہیں کتنے لاکھ کا قرضہ لیا۔ انہوں نے جو آپ کل دستاویزات ظاہر کر دیں کہ یہ قرضہ ہم نے لیا اپنی فیکٹریوں کے لیے،
اور اس سے دگنے سے زیادہ محض سود کے ادا کر دیا. یہ ہیں دستاویزات جس سے ادا کر دیا گیا. بینکوں سے قرضہ لینا اور اس کو پھر وقت پہ ادا کر دینا یہ تو کوئی جرم نہیں ہوا کرتا. ہاں الزام یہ ہو سکتا ہے کہ قرضہ لینے کے وقت مناسب شورٹی یا گارنٹی نہیں دی گئی. شریف برادران کا کہنا یہ ہوگا میرے خیال میں کہ ہمیں دنیا میں ہر جگہ, ہم نے سعودی عرب میں بھی لیا تھا, ہمیں ہماری ساکھ پر قرضہ دیا جا سکتا ہے کیونکہ ہمارا ایک نام ہے انڈسٹری میں, صنعت میں, تجارت میں, تو بینک ہم پر اعتبار کرتے ہیں, ہمیں قرضہ دیتے ہیں, ہم کبھی ڈیفالٹر نہیں رہے وغیرہ, ان کا کیس بن سکتا ہے. یہ ایک نئی بحث شروع ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے, چلو یہ ایک کیس اٹھاؤ, کورٹ میں لے کے جاؤ. سینیٹر پرویز رشید صاحب اس میں بڑے ووکل اور وہ جو ٹھہر ٹھہر کر تجزیہ کر کر وہ بات کرنے کا ان کا انداز ہے, اس میں وہ بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا بھی اس سے یہ ثابت تو نہیں ہوتا کہ آپ نے کرپشن نہیں کی. جوائے نثار کہتے ہیں کہ بدقسمتی ہے کہ دونوں سزا یافتہ, صدر بھی اور وزیر اعظم بھی دونوں سزا یافتہ ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. آج وہ کہتے ہیں کہ اسمبلی میں آئیں, دیکھتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں. اور رحمان ملک اپنی اوقات میں لیں. سخت نوسر باز کا لفظ استعمال کیا ان کے لیے, نوسر باز ہیں, وہ اپنی اوقات میں رہیں اور انہیں حد سے نہیں بڑھنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. اور رحمان ملک بلکہ ڈٹ کر وہ اپنے اب ان کا رول یہ ہے. ایک لمبی لڑائی ہے اور یہ مہینہ وہ ہے کہ جب بجٹ بھی آنا ہے, اور یہ لگتا ہے کہ وزیر اعظم یہ سوچ رہے ہیں کہ بجٹ کو ہم تھرو کر لیں تو پھر آگے دیکھیں گے. یہی مہینہ ہے جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ نیگوسیشن ہونے, مذاکرات ہونے, امریکہ کے اور نیٹو کے افواج کے ساتھ معاملہ طے ہونا ہے. امریکہ نے کہہ دیا ہے کہ صاحب عدالت نے سزا دے دی ہے لیکن وہ الیکٹڈ وزیر اعظم ہے, یعنی مطلب پروسیس جاری رہتا ہے تو بعد میں ہے. ہم تو ابھی ان سے بزنس ٹاکس کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں. امریکہ کو سوٹ بھی کرتا ہے کہ فی الحال وہ اس حکومت کو اس لیے سپورٹ کرے کہ ان کے ہوتے ہوئے مذاکرات کو ان کو دباؤ میں رکھ کر زیادہ بہتر طور پر کر سکتے ہیں. لیکن غالباً امریکن سپورٹ کے خیال میں ان کا خیال ہے کہ شاید فوج بھی دخل اندازی نہ دے اور حکومت ایک حد سے آگے بھی جا سکتی ہے. ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ ملتان کے ضمنی الیکشن ہم نے جیتے اس لیے ہیں کہ یہ فیصلہ آ گیا. یہ بات خیر طے ہونے کی ہے. آج ایک کالم بھی ہے جس میں اس کا تجزیہ کیا گیا ہے کہ اس حلقے میں کیا صورتحال تھی اور کیوں پیدا ہوئی اور کیسے ہوئی. بس تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ سیٹ تو جاوید ہاشمی کی ہے, اس کے کینڈیڈیٹ وہاں کھڑا تھا, اور اب بھی جب الیکشن ہوں گے تو وہی جیتیں گے. مسلم لیگ کی کوئی بات نہیں, نہ پیپلز پارٹی تو کہیں دور دور تک وہاں نہیں تھی. اب پتہ نہیں کیا ہوگا جنرل الیکشن میں, لیکن یہ ایک کنفیوژن قسم کی کریٹ ہو رہی ہے. الیکشن کرتے کرتے ہم اس مسئلے پر پہنچے کہ بجٹ کیسے پاس ہوگا, نیگوسیشن کے کس مرحلے پر ہیں اور وہ کہاں پہنچے گی. آج کہیں آیا ہے کہ سپلائی بحال کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا گیا ہے. یہ بھی آتا ہے کہ جی مذاکرات ناکام ہو گئے, گراسمین صاحب یہاں آئے ہوئے تھے اور ناکامی کا داغ یا دھبا لے کے واپس جا رہے ہیں. یہ ہوا نہیں کرتا عام طور پر. یہ کیا ہونے والا ہے, کیسا ہونے والا ہے, لگتا ہے کہ بہت سی بات. آج ایک ڈرون حملہ بھی ہو گیا جی, یعنی اس طرف دیکھا جائے تو یہ بھی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ڈرون حملہ بھی ہو گیا ہے اور ساری